السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی، یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کے حوالے سے بہت ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوبڈی از انڈفرنٹ ٹو ہیم۔ لا تعلقی کسی کی بھی نہیں ہے اس ملک میں، بہت بڑا چنک آدھا ملک ہے جو اپنی جان نثار کرتا ہے، مسیحا کے طور پہ ان کو دیکھتے ہیں، ہو ڈوٹ آن ہیم، اور پھر ایک وہ چنک بھی ہے کہ جو ایک مس فٹ ان سیاست کے طور پہ ان کو دیکھتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ سو آف کورس وی گونا اسٹارٹ وتھ پاناما فرسٹ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ہیئرنگ ہوئی اور 2006 سے پہلے اسٹیبلش کر پائے آپ آج بھی، یا پھر بھی نہیں کر پائے کہ یہ ان اپارٹمنٹس کی خریداری جو ہے وہ 2006 سے قبل ہو چکی تھی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا واضح طور پہ یہ لنکیج آ گئی ہے۔ لنکیج ایسے ہے کہ التوفیق بینک کا ایک ہائی کورٹ لنڈن میں ججمنٹ آتی ہے، اور وہ ججمنٹ یہ ہوتی ہے اس کے کس کے خلاف ہوتی ہے؟ حدیبہ پیپر مل کے۔ اور حدیبہ پیپر مل کے کون ڈائریکٹرز ہیں؟ شریف خاندان، جس میں مریم شریف بھی ہیں، حسین شریف بھی ہیں، اور باقی بھائی ہیں نواز شریف کے، ان کے والد ہیں، اور ان کے لیے کیونکہ یہ پرائم منسٹر تھے تو ان کو باہر رکھا ہوا تھا، ان کے بچے ہیں۔ اب وہ جو ججمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو 4 ان کی اپارٹمنٹس ہیں، یہ اپریل میں ججمنٹ آتی ہے کہ 4 ان کی جو اپارٹمنٹس ہیں لنڈن میں وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس ڈیفالٹ کیس میں۔ اب وہ 4 اپارٹمنٹس جب وہ اٹیچ ہونے جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ کسی کی کوئی اگر آبجیکٹ کرے اپارٹمنٹس کی اٹیچمنٹ میں تو ہمیں کمپلین کرے، اپنی آواز بلند کرے۔ کوئی نہیں کرتا، اور پھر اپارٹمنٹس اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور پھر $34 ملین دیا جاتا ہے سیٹلمنٹ میں، $34 ملین، اور یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے پھر وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، یا اور پھر وہ اپارٹمنٹس واپس ان کے اوپر سے چارج اٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آج عدالت میں لے کے آئی کاغذات کے ساتھ۔ خان صاحب اٹس انٹرسٹنگ کہ یو اسٹارٹ آف ود دیٹ بیکاز آج بینچ نے حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے التوفیق کی اس ججمنٹ کو ان ادر ورڈز رد کر دیا کہ یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز ہے، یہ 4 پراپرٹیز جو اٹیچ کی گئی ہیں، اٹس ناٹ بین فائنلائزڈ، اٹس ناٹ سم تھنگ جو ہم کہہ سکے کہ ایک فائنل ورڈکٹ تھا، اور ساتھ کے نیلسن اور نیسکول کی کس کی ملکیت ہیں اس کے حوالے سے بھی نہیں لکھا گیا۔ سو وائی وڈ یو کوٹ دیٹ؟ اس لیے کہ جو عدالت نے تو انہوں نے کہا، انہوں نے ایک آبجیکشن ریز کیا، لیکن وہ تو ایک آبجیکشن تھا، انہوں نے کہا کہ یہ فائنل نہیں، اس سے 100% یہ آپ ایسرٹین نہیں کر سکتے، لیکن 100% تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے بیسیکلی۔ پہلے تو مہر یہ چیز یاد رکھیں کہ جب آپ آف شور کمپنیز لے کے آتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو پیچھے پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، یعنی ان کی ملکیت کو پروٹیکٹ کرنا۔ پیناما کی جو کمپنیز ہیں ان کی خاصیت ہی یہ ہے کہ یہ لیئرز بن جاتے ہیں جو چھپا دیتی ہیں پیچھے تاکہ پتہ نہ چلے کس نے لی ہے۔ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم یہ 100% کریں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کرے، جو ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، یہ اصل میں تو یہ کام پاکستان کے اداروں کا تھا، یہ نیب کا کام ہے، یہ FIA کا کام ہے، یہ SCCP کے کام ہے، یہ FBR کا کام ہے۔ یہ جن کے حوالے سے مایوسی آج بینچ نے بھی وہی آپ کا موقف اختیار کر کے کہ کام نہیں کر رہے۔ مگر مجھے یہ بتائیے گا وائی آئی آسک یو دیٹ از بیکاز خان صاحب کل کو اگر بچے یہ ثابت کر دیں کہ 2006 میں ہم نے لی تھی، منی ٹریل یا بینک اکاؤنٹس یا ٹرانسفر ثابت کر دیں، آپ کا کیس تو ختم۔ اگر وہ یہ ثابت کر دیں ساری منی ٹریل سے تو ایک سائڈ تو ہو جاتی ہے، ایک آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک سائڈ کہیں گے کہ جی یہ لنڈن کی اپارٹمنٹس کے ہم یہ کنکلوسو یہ نہیں کر سکے کہ یہ شریف خاندان کی اپارٹمنٹس ہیں، لیکن وہ تو ایک ایشو ہو گیا نا۔ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے اپنی ڈاکیومنٹس دی ہیں، جو نواز شریف نے جو ڈاکیومنٹس دی نیشنل اسمبلی کو، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ساری وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ہمارا جو پیسہ تھا وہ دبئی سے ہمارے پیسے سے جو، اور یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں جن سے ہم نے اپارٹمنٹس لی۔ تو پھر جو اصل ایشو یہ ہے کہ اگر وہ جو دبئی کی مل تھی، اگر وہ ڈیفیسٹ میں تھی جو ہم نے ثابت کیا، ڈیفالٹ کر گئے، یعنی ہم نے جو ثابت کیا ان کی ڈاکیومنٹس ہے کہ وہ 26 لاکھ درہم کا ڈیفالٹ کر گئی تھی، ڈیفیسٹ تھی۔
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کی. مگر مجھے بتائیے کہ آپ نے کیوں نہیں کوریلیشن ڈرا کی کہ جب یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اربوں روپے میں ہو رہی تھی تب گھر میں نیگلیجبل اماؤنٹس آف انکم پے کیا جا رہا تھا شریف خاندان کی طرف سے, ادھر کہا جا رہا تھا کہ بزنس چوپٹ ہو گیا ہے, بزنس ختم ہو گیا ہے. سو اور آج بھی بخاری صاحب نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے ٹیکس ایکسپرٹ, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیز لاز. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو یہ پوائنٹس بھی ریز کرنے چاہیے تھے یا کوریلیشن ڈرا کرنا چاہیے تھا کہ ادھر کیا ٹیکسز دیے جا رہے تھے, ادھر کیا ڈکلیریشنز تھیں اور ادھر کیا ادائیگیاں کی جا رہی تھیں؟ دیکھیں وہ کورٹ یہ نہیں چاہ رہا. کورٹ ہماری پلی کیا ہے؟ ہماری پلی یہ ہے کہ نواز شریف نے قوم سے جھوٹ بولا, انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جو تقریر کی اور جو پرجری 62-63 پہ نہیں اترتے. ہاں, اور وہ جو جھوٹ بولا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ اربوں روپے کی اس پہ کرپشن ہے جو کہ باہر پیسہ گیا ہے, وہ پیسہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا, اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا. دوسری اس کی چیز ہے, اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ثابت نہ کیا کہ وہ جو, اور یہ کل آپ پتہ نہیں ان کے کیا دیتے ہیں یہ گورنمنٹ والے, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی ڈاکیومنٹ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 لاکھ درہم کا وہ ڈیفیسٹ کر رہی تھی گلف سٹیل, جدھر سے سارا پیسہ گیا باہر. اگر یہ ثابت نہ کر سکے, انہوں نے کہا کہ وہ نفع تھا اس میں اور وہ جو نفع تھا وہ گیا باہر, ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں تھا ان کے ڈاکیومنٹ سے. اگر یہ ثابت نہ کر سکے, اس کا مطلب کہ جو بھی پیسہ ان کا گیا سعودی عربیہ میں وہ تھا ہی نہیں, وہ منی لانڈرنگ سے گیا. جو go to a break for clarity's sake, ہدف کون ہے؟ Is it نواز شریف you're after or the kids? نواز شریف. دیکھیں نواز شریف کے اوپر 62-63 تو نواز شریف کے اوپر ہے نا. نواز شریف کے اوپر یہ ہماری ساری پلی یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اسمبلی میں. جب پینما کے ڈسکلوجرز ہوئے تو پہلی دفعہ انہوں نے, ان کے فیملی نے ایڈمٹ کیا کہ ان کے اپارٹمنٹس, ادھر سے جب نواز شریف کی ایکسپلینیشن تھی انہوں نے اسمبلی کو بھی جھوٹ بولا اور نیشنل ایڈریس میں بھی جھوٹ بولا. اوکے, سو بچوں کے اندر بچوں کو کیوں رگڑا لگ رہا ہے کہ ان نے کمپنیاں کیسے بنائی؟ یہ تب اسٹوڈنٹ تھا 99 میں, 2001 کے اندر یہ ملینئر بن گیا. ہاؤ یو ٹرائنگ ٹو لنک آل دیٹ؟ وہ ایسے ہے کہ یہ تو بڑا آسان ہے نا, میں یہاں سے چوری کروں پیسہ, میں پرائم منسٹر ہوں, میں پیسہ چوری کر کے میرے بچے ہوں سلیمان اور قاسم لندن میں ان کے نام پہ کر دوں سارا. حسین شریف نے 5 سالوں میں 74 کروڑ روپیہ نواز شریف کو بھیجا ہے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. 74 کروڑ روپیہ بھیجا ہے. ہمارے ٹیکس رولز کے مطابق جو گفٹ ہوتا ہے یہ انکم بن جاتی ہے. جب یہ اتنا نہیں, جب NTN ہولڈر نہ ہو, اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے جس سے بھی آپ کو گفٹ مل رہا ہے, that becomes an income according to our laws. I need to ask you to... اور اس پہ بھی 2 چیزیں, اس پہ 2 انکم, اور وہ بھی ابھی اب پتہ چلا ہے کہ اس کا NTN بھی نمبر ہے. مگر خان صاحب ادھر آپ بھی پھنس رہے ہیں. نہیں, میں بتاتی ہوں, ایک وقفہ لے لوں. نہیں, اسے پہلے میں 2 پہلے کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں اس سے انفرنس یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر نے یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے بچوں کے نام لگایا اور پھر وہ ریسائیکل کیا جا رہا ہے, یعنی یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر جاتا ہے, ادھر سے واپس آتا ہے, اور وہ واپس آتا ہے نو کوسچنز آسکڈ. کیوں؟ خود ہی انہوں نے 1992 میں اکنامک ریفارم ایکٹ پاس کیا تھا, اس کے کہ جو پیسہ باہر جاتا ہے کوئی نو کوسچنز آسکڈ. سو اس کے ایبسلیوٹلی ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. خان صاحب سے پوچھیں گے کہ سلمان بٹ صاحب نے کیس ایڈجرن کرنے کی بات کی ہوئی ہے 12 سے 19 دسمبر کی, اینڈ دین آف کورس نیو چیف جسٹس کمز ان. ڈز دیٹ بادر ہم؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہی بینچ سنے, یہی بینچ فیصلہ دے؟ آفٹر ویری شارٹ. انکل, گرینڈ سن, گرینڈ فادر کے ذریعے منتقلی نے ہمیں الجھا رکھا ہے. یہ رائے تھی, ریمارکس تھیں آج جسٹس کھوسا کی. سو خان صاحب اٹس ویری انٹرسٹنگ, یعنی بڑا گمبھیر کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. آئی ڈونٹ بلیم جسٹس کھوسا کہ ہمیں الجھا رکھا ہے کہ بھائی دا گرینڈ فادر بھی ہے, گرینڈ سن بھی ہیں, انکل بھی ہیں, کس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کس کے کہاں سے جا رہے ہیں. بٹ ان اے ہائیلی کمپلیکیٹڈ کیس جو اس نہج تک پہنچ گیا ہے, سلمان بٹ نے کیس ایڈجرن کرنے کی وزیر اعظم کے وکیل نے موشن دیا ہوا ہے, ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے, اینڈ ان دا پروسیس 20 کو 15 کو فیئرویل ہو جائے گا ان سٹنگ چیف جسٹس کا, دوسرے آئیں گے خیر سے وہ بیٹھیں گے. ڈو یو وانٹ کہ یہی بینچ ڈیسائیڈ کرے, سن لے, بات ختم ہو, یا یو ہیو نو ریزرویشنز دوسرے چیف بھی خیر سے آئے ہیں, the case can go on? ایکچولی میرا یہ ایشو نہیں ہے کہ اگر یہ چیف سنتے ہیں یا دوسرے چیف سنتے ہیں. میرا اصل ایشو یہ ہے کہ 8 مہینے سے ساری قوم کو یہ پینما کے اندر پھنسایا ہوا ہے. پرائم منسٹر کا اگر یہ بے قصور ہوتے تو جو برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ کیمرون, ایک اسمبلی میں جا کے انہوں نے اپنے کاغذات پیش کیے, کیس ختم ہو گیا.
یہ کیونکہ یہ ان کی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, پوزیشن چینج ہو رہی ہیں, نئے انکشاف آ جاتے ہیں, بچے کچھ کہہ رہے ہیں, پھر یہ جو گلف مل آ گئی اور پھر قطری آ گیا, وہ سارے ملک کے اندر ایک لگ ایسے رہا ہے کہ ساری گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ شریف خاندان کو بچانا ہے اس سے. اپوزیشن کا کام بھی تو یہ ہے سر. آپ نے کون سے بڑے ایشو پہ ابھی اور لیٹلی اپوزیشن کی ہے؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایمنیسٹی اسکیم آ گئی, بلیک کو وائٹ کرنے کی اتنی بڑی اسکیم آ گئی ہے, اتنا شور مچ رہا ہے, کوئی بیان نہیں ہے آپ کی طرف سے؟ نہیں, بیان آیا تھا بالکل, اسٹیٹمنٹ باہر جا کے میں نے دی تھی اس کے اوپر کہ ایک اور ایمنیسٹی اسکیم آ گئی ہے, ایمانداری کو ایک اور ٹیکس لگا دیا ہے. ایشو اس وقت سب سے بڑا یہی ہے. دیکھیں, یہ نہیں آپ کہ ہم اور ایشوز کے اوپر بات کریں, اس ایشو کو جب تک ریزالو نہیں کریں گے باقی ایشوز امپورٹنٹ نہیں ہیں. ایوری تھنگ از ریلیونٹ. میں بتا رہا ہوں کیوں. کیونکہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. ایشو کرپشن ہے. ساری پاکستان کی جتنی بھی بیماریاں ان کے نیچے لے لو, کرپشن ہے. ہمارے پاس دیکھیں سمپل چیز کیا ہے, کرپشن ملک کے اداروں کو تباہ کرتی ہے, اور وہ سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہہ کے یہ کہ ملک کے ادارے تباہ ہو گئے ہیں. انہوں نے جو سارے اداروں کا نام لیا, نیب وغیرہ. آپ کے جب تک ایک ملک کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے ملک ترقی نہیں کر سکتا. یعنی آپ یہ پل شل کھول کے اور یہ افتتاح کر کے سب کچھ اس سے بہت ہی مانتا. دیکھیں سو کرپشن کرتی کیا ہے, نمبر 1 ادارے تباہ کرتی ہے. اگر ادارے تباہ نہ ہوں یہ سارے پکڑے جائیں. آپ پارلیمنٹ میں جا کے پارلیمنٹ کو تباہ نہیں کر رہے؟ نہیں, میری بات پہلے میں ایک کرتا ہوں. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہو, کرپشن نہیں کوئی کر سکتا, یہ پکڑے جائیں گے. اب اگر آپ کے ادارے کمزور ہیں تو میں کھل کے کرپشن کر رہا ہوں نا, یا ایک کے بعد دوسرا سکیم آتا ہے. کرپشن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں اکٹھا ہو رہا ملک چلانے کے لیے. نہ ہم بچوں کی تعلیم, 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, اسکولوں کے اندر نہیں. سن لینا, تو یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, اس سے اداروں کو مضبوط کر کے ہیومن ڈیولپمنٹ میں وہ اٹھتے ہیں. کوئی بھی ملک کا دیکھ لیں. تو جب میں آپ کو صرف پہلے یہ اہمیت بتا رہا ہوں کہ کرپشن اتنا بڑا ایشو ہے کہ جب تک اس کے اوپر آپ قابو نہیں پائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھتا. کوئی دو رائے نہیں. اچھا, اب نہیں اس کے اوپر ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں جی, خواجہ آصف کہتے ہیں جی لوگ بھول جائیں گے, اس کو فکر نہ کریں. پہلے بھی لوگ ایشوز بھول گئے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں نا یہ ایمنسٹی اسکیم, یہ بھی کرپشن ہے. کیونکہ یہ کیوں نہیں ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے؟ ٹیکس کی سب سے بڑی بات, اب FBR کو دیکھ لیں. اگر FBR ایک ٹھیک ادارہ ہوتا ہے یہ پکڑے جاتے ہیں. مجھے نہیں جانا پڑنا چاہتے سپریم کورٹ میں. سو سپریم کورٹ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ایونچولی کیونکہ ادارے فیل ہو گئے, اور آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی, پارلیمنٹ بھی فیل ہو گئی. پارلیمنٹ کے اندر TORs ہم نے کوشش کرتے رہے پارلیمنٹ میں کہ TORs بنے, نہیں بنے. اس کے بعد اور پھر جب خواجہ آصف نے کہا کہ جی یہ تو ایشو ہی نہیں ہے, فکر نہ کریں, لوگ بھول جائیں گے. اچھا, پھر اسپیکر, انکشاف اس کا ہوتا ہے پیناما میں, اور ریفرنس میری بھیج دیتا ہے ادھر, تو اسپیکر کی جو امپارشیلٹی ہے وہ بھی متاثر. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سارے اداروں کو بلایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم کچھ ہم ہیلپ لیس ہیں. تو پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کام کر سکتی اس نے نہیں کیا, جو ادارے کام کر سکتے وہ نہیں. تو ایونچولی آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپنے لوگوں کو بھیجنے کی اجازت دے چکے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائیں, پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہو. اسٹینڈنگ کمیٹیز کی زیادہ بلکہ فائدہ ہے. پارلیمنٹ تو بالکل ہی ایک یوزلیس ادارہ ہے پاکستان میں, کیونکہ جب تک دیکھیں پارلیمنٹ لوگوں کے لیے ریلیونٹ تب ہوگا جب وہ کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالے گی, پارلیمنٹ لیجسلیشن بنائے گی, اور دوسری ٹیکس ایویژن. آپ جائیں گے تو ریلیونٹ ہوگا نا. یو ڈونٹ گو دیئر, نیدر ڈز نواز شریف, نیدر ڈو یو, نوبڈی گوز دیئر. میرا نہ جانا, میک اٹ ریلیونٹ. میں ریلیونٹ نہیں بنا سکتا. ہم نہ میجورٹی پارٹی ہیں, نہ ہمارے پاس لیڈرشپ اپوزیشن کی ہے, اس لیے ہم نہیں اس کو ریلیونٹ بنا سکتے. ریلیونٹ اگر کسی نے بنانا ہے پہلے تو پرائم منسٹر بنائے. دیکھیں برطانیہ کے اندر ریلیونٹ کیوں ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کوسچن ہر ہفتے ہوتا ہے. وہ جب پرائم منسٹر جب پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کرتا ہے تو ہوتی ہے. تو نواز شریف روز آئے گا تو آپ جائیں گے روز؟ یہاں تو ہاں بالکل جاؤں گا. یہاں تو یہ ہے, یہاں تو کیبنٹ کی حیثیت کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ 8 مہینے نہیں ملتے. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ کیبنٹ کے باہر فیصلے ہو رہے ہیں سارے. سپریم کورٹ کہتا ہے. میرے سامنے پڑا ہے ریجوائنڈر نواز شریف صاحب کا سپریم کورٹ میں جو انہوں نے فائل کیا ہے کہ میرا کوئی واٹس ایور کوئی بزنس کنیکشن نہیں ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کی ٹیکس ڈکلیریشنز ہے میاں صاحب کی, اس میں کروڑوں کا ذکر ہے ایز گفٹس, تحفوں کے اندر بیٹوں سے. سو
آپ کس طرح آپ کا تعلق اس پیسے سے نہیں ہو سکتا جو کروڑوں کی مد میں آپ کے پاس ایز گفٹس آ رہے ہیں جس کے آپ بینیفیشری ہیں؟ فرسٹ کویسچن ٹو یو بیکاز اٹس ریلیونٹ ٹو یو. پہلے آپ دیکھیں ایشو یہ ہے, ان کا ایشو اس سے زیادہ برا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ یہاں سے جا رہا ہے باہر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ گلف میں پیسہ ہی نہیں تھا تو پیسہ یہیں سے باہر جا رہا ہے نا, تو پیسہ وہاں باہر جاتا ہے, ادھر سے ان کا ہی بنایا ہوا قانون ہے کہ ریمیٹنسز ہو رہی ہے. میں سمجھ گئی, آپ نے بھی سمجھایا تھا, تو وہ سائیکل بنا ہوا ہے, یعنی کہ جو گفٹس ان کو آ رہے ہیں یہ انہی کا پیسہ ہے آپ کہہ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, مگر سر 74 کروڑ روپے 5 سال میں. سر سیکشن 39(3) ہمارے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا کہتا ہے کہ اس کوئی بھی لون یا گفٹ جو آپ کو کوئی باہر سے بھیجا جائے نان NTN نمبر ہولڈر کی طرف سے تو وہ انکم ڈکلیئر ہوگا, وہ انکم کی طرح ٹریٹ ہوگا, آپ کو اس کے اوپر ٹیکس بھی دینا ہے. سو اس لا کو سامنے رکھتے ہوئے نہ نواز شریف نے اس کو انکم کی طرح ٹریٹ کیا ہے, اس کے اوپر ٹیکسز دیے ہیں. جو حسن حسین کروڑوں کے پیسے بھیجتے رہتے ہیں وہ گفٹس کے طور پہ لیتے رہتے ہیں, اس کو انکم نہیں, بیکاز حسین حسن کے پاس NTN نمبرز نہیں ہے نا, دے ناٹ ریزیڈنٹس, دے ڈونٹ ہیو لوکل نمبرز اوور ہیئر. سو اسی جسٹیفیکیشن یا اسی لاجک کے تحت جو جمائمہ نے آپ کو پیسے دیے اس گھر میں جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, وہ شی از ناٹ NTN ہولڈر ادھر, تو سر وہ بھی ایز انکم ٹریٹ ہوتا ہے. میری عرض سنیں, اٹس ان دا سیم کیٹیگری, یو گائز بیکم ڈیفالٹرز. اب یہ سنیں, اس کو ان دونوں کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. نمبر 1, عمران خان نے کدھر پیسہ کمایا؟ سارا باہر کمایا. کدھر سے فلیٹ لیا؟ اور یہ میرا کیس لگ رہا ہے 15 کو. ہم فرق ان کو بتائیں گے. نواز شریف نے تو کہا نا ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں, میں منی ٹریل بتاؤں گا ساری, کہ منی ٹریل یہ, اچھا ان کا تو یہاں سے پیسہ باہر گیا, میرا باہر کا کمائی کا پیسہ, حلال کی کمائی کا فلیٹ لیا لنڈن میں, وہ بیچ کے پیسہ ادھر لے کے آیا. اب جمائمہ کس طرح آتی ہے بیچ میں؟ ہوا یہ کہ 2002 میں جب میں نے یہ جگہ لینی تھی تو میرے پاس پیسے پورے نہیں تھے. جمائمہ نے پیسے دے کے اپنے نام پہ لی, یہ نہیں کہ مجھے گفٹ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. یہاں تو 74 کروڑ گفٹ آ رہا ہے نا. انہوں نے یہ جب یہ جو جگہ لی ان کے نام پہ تھا, جمائمہ کے نام پہ تھا, میرے پاس پورے پیسے نہیں تھے. میں نے اپنا فلیٹ مارکیٹ پہ ڈالا, وہ 2002 میں ڈالا, 2003 میں بکا, اور اس کے پیسے سے اس کو پے آف کر دیا, اس کے پیسے سے ادھر دیا, اور پھر اور اگر طلاق نہ ہوتی تو اسی کے نام پہ رہتا کیونکہ میرے بچوں کی ماں تھی. دو ایشو ہیں, اگر آپ مجھے سمجھائیں, بیکاز آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کو میں آپ کے سارے بیانات نکال رہی تھی فرام دا لاسٹ 1 decade, لاٹ آف کنفیوژن. پہلے جو سوان ایفیڈیوٹ ہے وچ از اے لیگل ڈاکیومنٹ جمائمہ کا, اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بھئی یہ عمران خان نیازی bought this, خریدی اس نے, اور میرے نام کی ایز بے نامی ٹرانزیکشن, کوٹ ان کوٹ بے نامی ٹرانزیکشن, سیم بے نامی ٹرانزیکشن جس کے خلاف آپ ہمیشہ سے رہے ہیں. آپ نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر کچھ ثابت ہو گیا, پرائیویٹ یا پبلک لائف میں بے نامی ٹرانزیکشن میرے قریب بھی آئی اس طرح کی. فرسٹ یور ریئیکشن آن دیٹ اینڈ دین 2-3 ادر کوسچنز. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, پہلے اس کو ذرا یہ جو بے نامی وغیرہ سے نکل کے پہلے مجھے یہ بتائیں, فلیٹ میرا, میں وہ بیچتا ہوں, وہ بیچ کے اس کو پیسے دیتا ہوں, اور وہ پیسے کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ وہ یہاں اس لیے یہ خریدتی ہے اپنے نام پہ کیونکہ میرے پاس پورا پیسہ نہیں ہوتا. ٹھیک, پہلے مجھے بتائیں کہ بیوی لیتی ہے اپنے نام پہ, اس پہ تو کوئی غلط نہیں, باہر سے پیسہ لا کے, مگر اس کو بینیفٹ نہیں ہو رہا نا, اس کا بے نامی وہی ہوتی ہے. سن تو لینا پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ وہاں سے اپنے نام پہ یہ زمین لے لیتی ہے, وہ ہوتی ہے میری بیوی, اس میں تو کوئی غلط کام نہیں, مگر اپنے نام سے نہیں غلط کام, صحیح ہے, مگر اس کے پیسے تو آپ نے دیے نا. میں نے ابھی کہا دیا, میرے پاس اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسے دیتا, میں خود ہی اپنے نام پہ لے لیتا. یہ ان کا سوان پاور آف اٹارنی, جنرل پاور اٹارنی جو انہیں دی, ایفیڈیوٹ ہے ان کا 300 کنال, پرچیز بائی عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی اینڈ دین ٹرانسفرڈ ان مائی نیم ایز اے بے نامی ٹرانزیکشن. پھر سن لیں, پہلے سن لیں, یہ صحیح ہے نا؟ نہیں پہلے مجھے بتا, مجھے یہ نہیں پتا کیا ہے, میں پہلے یہ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے تو یہ کبھی دیکھی نہیں. یہ کبھی نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھی, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, پہلے آپ پلیز اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. نہیں سر, جمائمہ خریدتی ہے جگہ کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا, میں تھوڑا پیسہ دیتا ہوں, میرے پاس ایک میرا لنڈن میں فلیٹ ہوتا ہے جو میرا اثاثہ ہوتا ہے, اس کو مارکیٹ پہ ڈالتا ہوں 2002 میں, وہ بکتا ہے 2003 میں,
जमायमा 2002 में पैसे देके अपने नाम पे खरीद देती है, अगर और फिर जब मेरा फ्लैट बिकता है मैं उसे पैसे दे देता हूँ, ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। 2004 में हो जाती है मेरी तलाक, बाद में मसला नहीं है, बाद में आपको हकदार एक उस सब चीज छोड़ें, पहले तो फैक्ट्स, पहले आप फैक्ट्स सेम कर लेना। ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ इसमें इधर से भी एक भी इधर उधर चीज नहीं है, ये एग्जैक्टली ये हुआ। तो जब वो 2004 में मेरी तलाक होती है तो वो फिर मुझे, क्योंकि अच्छा अगर तलाक ना होती मेरे बच्चों की माँ वो रख लेती है और वो बच्चों को ट्रांसफर हो जाता, क्योंकि तलाक होती है वो फिर मुझे वापस कर देती है। अब मुझे बताइए इसमें क्या गलत? मुझे कंफ्यूजन है ना इसमें गलत मैं बताती हूँ सर, बिकॉज आपने अपने रिटर्न्स में कहा ये तोहफा था, जबकि बाद में पता लगा आप कहते हैं कि मैंने खरीदी थी। एक मिनट, तोहफा इसलिए था कि उसने गिफ्ट की मुझे, वो बेच के तो नहीं गई मुझे, खरीदा आपके पैसों से खरीदी गई थी, तो उसने कैसे तोहफा दिया आपको? एक मिनट, जब आप ट्रांसफर करते हैं, देखें अगर बीवी खामद को ट्रांसफर करके तलाक हो गई है तो वो गिफ्ट ही होगी ना, मैंने पैसे देकर तो नहीं उससे ली। मेरी बात सुने खान साहब, अगर काशिम मेरे लिए जमीन खरीदता है, ओके, वो जमीन के पैसे देता है, नाम मेरे रखवा देता है और उसका एक सेकंड उसका बेनिफिट मुझे नहीं होता, वो बेनामी है। फर्स्ट हाफ में वो बेनामी ट्रांजैक्शन थी, जब उसने, अब मैं उसको बाद में जाके वापस कर दूं तो सर फिर बेनामी नहीं है, क्योंकि वो उसी के पैसे की थी। पहले हाफ में वो बेनामी है। एक मिनट, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैं आपको ट्रांजैक्शन बता रहा हूं इसमें कोई चीज इलीगल नहीं है, आप बेनामी को निकाल दें बीच में से। कंफ्यूजन है, आप लोगों के तजादात हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले जमायमा ने ट्वीट किया कि मैंने तो एक पाई भी नहीं दी कभी खान साहब को, फिर वो ठीक कह रही है, मुझे नहीं दी, मुझे तो नहीं दी, पैसा तो उसने मुझे नहीं दिया, उसने तो ये जमीन ली और उसने उसके नाम पे ही रहनी थी। अगर वो तलाक ना होती तो उसके नाम पे थी। अच्छा मुझे बता, तलाक ना होती मैंने तो फिर भी उसको पैसा दे देना था। But why didn't you declare it in 2002? एक मिनट, मैं अब लीगल चीज की नहीं बात कर रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर वो अपने नाम पे ले भी लेती और मैंने फिर भी उसे पैसा इसलिए देना था क्योंकि मैं उसके पैसे पे तो नहीं उसके घर में रह सकता। मगर आप डिक्लेयर तो करते ना, जैसे नवाज शरीफ ने कुलसूम नवाज को डिक्लेयर किया। हाँ, मगर आपने 2000 डिक्लेयर करते, बीवी को डिक्लेयर करते हैं ना। अगर ये हुआ होगा तो ये कोई ग्लिच हुई होगी, क्योंकि हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है उसको करना चाहिए। 2002 में ग्लिच हो गई थी जो डिक्लेयर नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या, क्योंकि मुझे ये पेपर्स का नहीं पता। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें तो कोई चीज इलीगल नहीं है। आप टेक्निकल ग्लिच कहेंगे जी बेनामी है, ये मुझे इसका नहीं पता। सारी ट्रांजैक्शंस जो आपने रिसीट्स दिलवाई हैं सुप्रीम कोर्ट में वो राशिद खान के नाम पे हैं। वो इसलिए कि जमायमा 2002 से शिफ्ट कर गई थी इंग्लैंड। हाँ। तो क्योंकि मुझे इंग्लैंड ज्यादा जाना पड़ता था, जब पेमेंट्स करनी थी, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स की गई तो वो फिर उसके जरिए उसके थ्रू आती थी, क्योंकि वो पेमेंट्स करता था। लेकिन इसमें मुझे बताएं कि जो भी मैं चीजें कह रहा हूं इसमें कोई चीज इलीगल नहीं है, ये सारी जायज चीजें हैं, हलाल के पैसे से लिया है। यानी बीवी ने, अगर बीवी ले लेती उसके नाम पे रह जाता है। मैंने तो बीवी को पैसा वापस करना था जब मेरा फ्लैट बेचना था, वो मैं आपको कह बैठा, तो वो मैंने वापस कर दिया। और अगर वो मेरी तलाक ना होती तो उसी के नाम पे रह जाती। मुझे बताइए इसमें इलीगल चीज क्या है? मैं आपको बताती हूँ, इलीगल की बात तो मैं कर ही नहीं रही, मैं तो क्लैरिटी चाह रही थी, बिकॉज़ मैं कंफ्यूजन थी। मैंने आज ना 6 पॉइंट्स बनाए एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। 6 पॉइंट्स बनाए, मेरे अदालत में होगा 6 पॉइंट्स, 15। देखिए ये जो चीजें हैं ये मेरे वकील आप अदालत में क्लियर करेंगे 15 को, विद डॉक्यूमेंट्स एंड विद मनी, सारी मनी ट्रेल और डॉक्यूमेंट्स देंगे। जबरदस्त, क्योंकि मैंने जो 6 पॉइंट्स बनाए ना खान साहब, मुझे ये नजर आया कि जिधर हम अभी बैठे हैं 300 कनाल ये बनी गाला के, ये it was exposed as benami transaction by Jemima Khan in a decade ago. उनकी एफिडेविट में जो कह रहे हैं आपने कभी देखा नहीं है, स्वॉन एफिडेविट। दूसरा, फिर इमरान खान साहब आपने कहा कि मैं किसी बेनामी में कभी इन्वॉल्व ही नहीं होऊंगा, फिर मैं लिख रही थी। तीसरा, यू सेड कि मैंने जमायमा से पैसे बोरो किए मगर बाद में उसको रिटर्न कर दिए, और फिर बाद में आपने कहा मगर अपनी प्रॉपर्टी अपने गोशवारों में कहा ये गिफ्ट था, टैक्स रिटर्न्स में कहा, और फिर आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 0.145 मिलियन पर कैनाल मैंने इसके पैसे दिए थे। मुझे बताया कि इसमें क्या चीज गलत है, क्या गलत क्या है इसमें? It's just a whole lot of different all you are saying है उसमें से एक ही बात है कि बेनामी। मुझे नहीं पता, क्योंकि देखें हुआ क्या, जब डिवोर्स हो रही थी, जब डिवोर्स हुई तो ये वकीलों ने पेपर भरे। मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए उसमें कोई गलत है, बाकी ये चीजें सारी वकील गलत कुछ नहीं है, बस जरा सी टेक्निकलिटीज है कि गिफ्ट था और 2002 में डिक्लेयर टेक्निकलिटी है ना। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई चीज इलीगल नहीं है।
آپ کو جو چیز پتہ چلا یہ ٹیکنیکلٹی نواز شریف کہتے ہیں. میں بتاتی ہوں کہ سر آج آپ لوگ کورٹ میں گئے کہ مریم جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب جب ہم لوگ 2011 کے گوشوارے بھر رہے تھے میاں صاحب, اس کے اندر ایک اسپاؤس کا خانہ تھا, ایک اس کے اندر ڈیپینڈنٹ کا خانہ تھا, اور غالباً ایک اور تیسرا خانہ ہوتا ہے جو وہ فل نہیں کر رہے تھے. اسپاؤس وہ ہے نہیں کہا صرف ہم نے, اور اس سے زیادہ یہ بتایا ہے, نعیم بخاری نے بتایا ہے کہ ان کے پاس کوئی انکم ہی نہیں تھی, وہ نہ وہ ٹیکس دیتی تھی, اور اصل کنیکشن یہ آ رہا ہے کہ یہ اربوں روپے کی مے فیئر کی اپارٹمنٹ کی مالک کیسے بن گئی. ایشو تو وہ ہے. میں ایشو یہ ہے, منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس آمدنی تھی جس سے آپ نے اثاثہ لیا. آپ میرے سے یہ پوچھے نا کہ کیا میں نے جو لنڈن کا فلیٹ کیا میرے پاس آمدنی تھی, ٹیکسڈ انکم تھی, وہ میں ثابت کروں گا کہ میں دو کلبز کے لیے کھیلتا تھا, وسٹر اور سسیکس کے لیے, ادھر سے مجھے آمدنی تھی اور 20% ٹیکس دیتا تھا. اس ٹیکسڈ انکم سے میں فلیٹ لیتا ہوں. مگر آپ نے 2000 تک وہ فلیٹ بھی ڈکلیئر نہیں کیا کبھی, کیونکہ میں پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں, ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا. بیفور 2000 میں جب تک کرکٹ کھیل رہا تھا میں پاکستان کے ٹیکس ریزیڈنٹ ہی نہیں تھا. میں نے تو دیکھیں آپ نے فائل کرنا کب شروع کیا ٹیکس ریٹرن؟ نہیں ٹیکس کرتا تھا, لیکن میں پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ اس لیے آرگیو کریں گے جا کے کہ آپ کو اتنے دن ملک میں رہنا پڑتا ہے ٹیکس ریزیڈنٹ بننے کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں کیونکہ میں تو سارا باہر کھیلتا تھا, گرمیاں میری باہر تھی, باقی ٹریولنگ ٹور کرتا تھا, تو میں پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا. اوکے ایک وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد جو میں بات کری تھی, خان صاحب بتائیں گے کہ پی ٹی آئی از ٹرائنگ ٹو پروو کہ مریم ڈیپینڈنٹ ہیں, مگر آج ایک کلیریفیکیشن دی گئی کہ 3 جو خانے ہوتے ہیں گوشواروں میں, اسپاؤس کا, مائنر کا, ڈیپینڈنٹ کا. اسپاؤس یعنی کہ بیوی کے خانے میں تو ٹک کر نہیں سکتے تھے میاں صاحب اپنی بیٹی کو, مائنر وہ تھی نہیں, بڑی عمر کی تھیں, تو ڈیپینڈنٹ کے خانے میں ہی ٹک کر کے ان کی ڈیٹیلز دے دی, جو بعد میں ایک ایس آر او کے ذریعے, ایک آرڈر کے ذریعے ترمیم کر کے ایک اور خانہ بھی ڈالا گیا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو خان صاحب, یہ جو مریم کی ڈیپینڈنسی کی بات تھی, آپ آج ریسٹ ایشورڈ ہیں, ایشورٹی ہے آپ کو کہ آپ ثابت کر سکے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ نہیں؟ بیکاز مجھے فیلنگ ہوئی بینچ کی باتوں سے کہ دے سیم کنونسڈ کہ بعد میں جو ایس آر او دیا ہے اور وہ ایک اور خانہ ڈال دیا ہے, تو بینچ نے یہ بھی کہا کہ گھر کے مرد حضرات یوٹیلیٹی بلز اور چیزیں پے کرتے ہیں, تو اگر مریم نے نہیں کی تو دے سیم کنونس شی از ناٹ ہز ڈیپینڈنٹ. نہیں, ابھی جو اس کے ایک چیز تو نہیں ہے نا, آپ نے بجلی کے بل وغیرہ وغیرہ, آپ ڈیپینڈنٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کورٹ بھی یہ جاننا چاہ رہا ہے, بینچ بھی کہہ رہا تھا. تو نعیم بخاری نے ڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن دی کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اپنے وسائل نہ ہوں, کوئی اور آپ کے کاسٹ بیئر کرے. تو وہ انہوں نے تو ان کی پوری بڑی ڈیٹیلز میں نہیں گئے, بلکہ ہم چاہتے تھے کہ کم بھی ڈیٹیلز دی جائیں, موٹی بات کی جائے, لیکن انہوں نے ڈیٹیلز میں بتایا گیا کہ کیسے مریم کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں تھے کہ جو اپنے آپ کو اپنے خرچے سسٹین کر سکیں. انہوں نے جو انکم دکھائی, اور جو ان کی صرف وہ کوئی 1.5 لاکھ یا کتنی تھی, اور ان کی 35 لاکھ تو صرف ٹریول تھی, تو انہوں نے یہ باقی چیزوں سے بتایا. مگر آپ کنونسڈ ہیں جو آرگیومنٹ انہوں نے دی کہ اگر میاں صاحب نہ ڈکلیئر کرتے 2011 کے گوشواروں میں جو انہیں زمین خریدی مریم کے لیے, تو وہ تو پھر بے نامی ہو جاتی نا. انہوں نے تو ایفیشنسی دکھا کے ڈکلیئر کیا ادھر ٹک کر کے. وہ تو ایک چیز انہوں نے ایک آرگیومنٹ دی ہے, کنونسنگ ایک آرگیومنٹ دی ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑی آرگیومنٹ یہ ہے کہ کدھر سے مریم کے پاس پیسہ آ گیا وہ لنڈن کی اپارٹمنٹ لینے کا. کیونکہ وہ بھی نعیم بخاری نے دکھایا, وہ دکھایا وہ جو آئی سی آئی جی کی جو وہ تھی کہ مریم نواز نیسکول کی سول بینیفیشری اونر ہے, اور وہ اس کی جو وہ اون کرتی ہیں وہ مے فیئر کی اپارٹمنٹ, اور وہ اربوں روپے کی اپارٹمنٹ کی کدھر سے ان کے پاس انکم آئی. تو وہ تو صرف یہ تو ایک ہے, لیکن ایک چیز بھی آپ آرگیو کر لیں, لیکن جو باقی سرکمسٹانشل ساری جو ایویڈنس ہے وہ بھی تو جواب دینا اس کا. یہ جنہوں نے یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر گیا, جو چھپایا ہوا تھا, اگر آئی سی آئی جی کے اندر پیناما کے ریولیشنز نہ ہوتے, انہوں نے کبھی ماننا ہی نہیں تھا, کبھی نہ پتہ لگتا. ایبسلیوٹلی. مگر تو اس سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ایک وہ پاکستانی جن کے
जिनके पैसे पे पाकिस्तान चल रहा है, हमारी बाहर की कमाई से पैसा यहाँ लाते हैं, इन पे पाकिस्तान चल रहा है। दूसरी तरफ जो तबाह कर रहे हैं इस मुल्क को, यहाँ से चोरी करके मनी लॉन्डर करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? Let the judges decide. अब मेरा एक सवाल है मुझे तो पता है जजेस ने क्या, मुझे तो पता है जजेस ने क्या कहना है। आपको पता है फैसला क्या है? आपको पता है इसके ऊपर क्या फैसला होगा कि आदमी अपनी क्रिकेट की कमाई से पैसा यहाँ लेके आता है और दूसरों को जो हो के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो के बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी करके बाहर कर देता और कहता है जी मेरा तो बच्चों से ताल्लुक कोई नहीं और मैं तो वालदा के घर में रह रहा हूँ, किराए पे घर पे वालदा के घर पे रहता हूँ और बच्चे मुझे पैसे भेजते हैं और मैं तो बेचारा मेहनती आदमी हूँ, मुल्क के लिए जान मार रहा हूँ। ये बहुत बड़ा ये लैंडमार्क फैसला होने जा रहा है। अगर ये हो गया, जो भी होगा आप एक्सेप्ट करेंगे? हमने तो एक्सेप्ट करना है जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और हमने सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट किया, बेंच को किया, एक्सेप्ट किया और मेरे ख्याल में बेहतरीन बेंच है और उम्मीद रखता हूँ कि यही फैसला करें। मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर ये भी हो गया कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा है, यही पॉजिटिव है, यही पाकिस्तान के लिए बड़ी चीज हो गई है। आज तक किसी अदालत ने कभी 62-63 के ऊपर किसी वजीर आजम को इस मुल्क में घर नहीं भेजा। सो लेट्स सी। अल्लाह करे। खान साहब, एक और शख्सियत बहुत पुरएतमाद है और कॉन्फिडेंट है। लास्टली टू यू, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल ऐलान किया कि फिर एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के सदर बनेंगे। डू यू थिंक दैट वाज अ इंटेलिजेंट अनाउंसमेंट? क्या बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और जरदारी सदर बनेंगे? ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। चले, ख्वाहिश होने में कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है एम्बिशन होने में। बिलावल के पास तो वक्त है उसकी साइड पे, आपके और मियां साहब के पास अब वक्त नहीं है। असल में वन मोर टेन्योर ईच प्रोबेबली एट बेस्ट। असल में वक्त की क्या बात होती है, एक स्ट्रगल होती है, एक मिशन होती है। मिशन का तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। मुझे अल्लाह ने कौन सी चीज़ नहीं दी, कौन सी मैंने चीज़ जो ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश रह गई हो, तो हमारी तरह के लोग तो पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। हम लोग इसलिए आए थे कि हम जब बड़े हो रहे थे, ये मुल्क सबसे ज़्यादा एशिया में तेज़ी से तरक्की कर रहा था। एशियन मिरेकल एक किताब थी जिसमें वो कहते थे एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है पाकिस्तान, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को तबाही की तरफ जाते देखा और ये करप्शन के कैंसर ने इस मुल्क को यहाँ पहुँचाया, मकरूज हुआ, बाहर कोई इज्जत नहीं है। आज ये जो दिल्ली में जाके जो पाकिस्तान वो सरताज अजीज़ से हुआ, या जो सारी अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट क्या कहता है पाकिस्तान के मुतालिक, दुनिया में क्या तासुर है, तो हमारी तरह के लोग समझते हैं कि वी डिज़र्व बेटर। ये मुल्क की बहुत बड़ी पोटेंशियल है, लोग टैलेंटेड हैं, बाहर जाके बड़े बड़े काम कर लेते हैं। हम यहाँ इसलिए फंसे हुए हैं कि करप्ट निज़ाम इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। We absolutely deserve better. खान साहब, it was a pleasure interviewing you. बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। That's it for tonight. Good night. अल्लाह हाफिज़।